ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ لوگ عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے. نہیں بھائی، اس سے یہ لالچ ہے، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے، پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا، قناعت ہوتی تو اللہ بہت زیادہ. میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں، ان کے دل اتنے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا، لیکن لالچی ہے، میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے، ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یار میں سب کچھ ان کے لیے، ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے، یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں، ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو، ان کم وقتوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ، یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے، دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا. اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے، دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے، لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا ہے. جا کے دیکھو گھروں کے اندر، ہم تو اتنے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد میں بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا؟ ایسے ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، بہت زبردست، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا، یا پتہ چل گیا ہوگا، یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو. جیسے پتہ چلا، ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے، انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی، تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا، غلط کیا، لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے. آج کل یہ سوچ نہیں ہے، بھائی شرم، یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، وہ حصہ لے کر گئی ہے اس پہ دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں، ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا، لالچ نہیں ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے. اس کو میں ابھی حدیث سناتا ہوں، اس پہ کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ. حرام میں اگر ملے گا بھی نا، سکون گیا، لالچ، ہوس، یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی میرے میاں نے کی ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلا، اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی، جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا. وہ بھی کتنی خاندانی. اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے. پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے، اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لمبی بحث ہے. تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی. تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا، لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں، میرا حصہ نہیں. کیسی خاندانی عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں. وہ الگ بات ہے، ٹینشن سے میاں مر گیا، وہ الگ، وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا، یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو. لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں، بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا. ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے، تو وکیل یہ کہہ رہا ہے، عدالت قانونی حق یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی؟ بولیں میرے نام ہو. اور میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا، میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا، نالائق تھا، ظالم تھا، جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ، اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں. امریکہ کے لا کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال. بولتے کیوں نہیں کہیں میرا میاں تو ظالم تھا. میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا، بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی، اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ، وہ ختم قصہ. ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ. میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ، اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں، کیونکہ امریکہ کا لا امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا. شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ؟ اسلام کے حساب سے مانگے گی. تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو. اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی، اپنا تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ. لیکن یہ میرے پاس
18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے, 20 سال میں ایک کیس آیا ایسا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا, مرد نہیں چھوڑتا. جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت, اور وہ تو کہتے ہیں تو قانون ہے بھائی, یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے. خدا نے, اللہ نے قرآن میں بیان کیا عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے کتنا نہیں لے سکتی. یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے. تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے. قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی, اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ دیکھو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں. جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا. ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک دفعہ پڑھ لے. ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے. مطلب یہ کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا, اس دین کو فالو کروں گا. آج پڑھتے جا رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں, نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, نہ اس کو فالو کر رہے ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اب دیکھو ایک اور الٹا کام کیا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. ہم کہتے ہیں او یار شٹ یہ کیا ہو گیا یار, ٹینشن ہو گئی. اب بیگم بھی بولتی ہے مروا دیا. میرے ابا نے اجنبی بندے سے میری شادی کرا کے مجھے مروا دی. میں ابا سے کہہ رہی تھی ابا بندہ آئی ڈی کارڈ تو چیک کرو اس کا. ابا کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو بیٹا کوئی اس ملک میں کسی کمزور کی خدمت نہیں کر رہا تھا, یہ مسافر تھا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی بغیر کسی لالچ کے. یہ اس کی علامت ہے. یہ بندہ کیا ہے, ایک نمبر. ابا ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں نا. پھر بیٹا یہ جب تم اس کو لے کر آئی ہو اس نے نظر اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھا, یہ شریف آدمی ہے. بیٹا یہ امانت دار ہے, تم نے خود کہا نظر نیچی اس کی. جو کسی کی بہن بیٹی میں خیانت نہیں کر رہا وہ بیوی کے حقوق میں کیسے خیانت کرے گا, ہے بھائی. اور اہم بات یہ ہے اس نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے, اللہ کے لیے خدمت کی ہے. اور صحت مند بھی ہے, اگرچہ کما نہیں رہا لیکن جو صحت مند ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کما لیتا ہے. دیکھو دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, یا تو صحت نہ ہو پھر انسان نہیں کما سکتا, یا صحت مند تو سست ہو. سست لوگ کبھی بھی, میں ایسے ایسے سستوں کے جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ان کی. آپ کہیں گے یار ان کو انعام ملنا چاہیے, لیکن بہت زبردست صحت اٹھتے ہی نہیں. میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں, آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاؤ. سچے واقعات ہیں, ابھی چھوڑو یار سنانے نہیں چاہتا میں, اب موضوع چینج ہو جائے گا. سچے واقعات ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. سست کے ایسے واقعات ہیں جو آپ کہو یار ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میں مسجد میں سنا مجھے بھی مناسب نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے اکیلے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. مسجد میں سنانے کے نہیں, ایسے سست ہیں کہ بس چھوڑو یار کیا بتاؤں میں آپ. تو سست کتنا بھی صحت مند ہو, اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے, پھر وہ سست آدمی ویسے بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے, نہ یہ کمزور ہیں, اور ایماندار بھی ہیں. رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو, اگر فقیر ہو گیا اللہ غنی کر دے گا. بھائی نکاح کر دیں گے, اللہ کا وعدہ ہے غنی, نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی یہی ہے. یہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی ہے, نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی, اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر, راستہ ہی بھول گئے, یہ تو بڑی مصیبت. وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں, بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا, اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف, اسی میں خیر ہوگی. اور کمال کی بات جا کے نبوت ملی. تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے اللہ کہنے جانا کی طرح سیدھا فرعون کے پاس, اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے, رب کون ہے, اللہ ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لاجیکل باتیں ہیں تیری, کس طرح کی اللہ باتیں کر رہا ہے. میں موسٹ وانٹیڈ آدمی, مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے, تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے, ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا, اللہ میں نے تو قتل کیا, مجھے مار دیں گے وہ. اور یہ ہے, اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں, جانا پڑے گا تجھے, جانا پڑے گا, اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی. اور پھر اتنی آزمائشیں جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی, جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے, اور عذاب شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے, معجزے دیکھ چکے تھے, کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں. اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں, عسیٰ ربکم ان یہلک
अदुव्वकुम, उम्मीद रखो अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा। ये जो इतने सारी नाकामियां अल्लाह पैदा कर रहा है, नाकाम करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह हमें नाकाम करने के लिए कर रहा है, इसका मतलब अल्लाह की नजर में फिरौन बड़ा है और हम अल्लाह की नजर में छोटे। तो फिरौन कैसे बड़ा हो सकता है? वो तो अय्याश है, वो तो जालिम है। ये तवक्कुल चाहिए अल्लाह को अपने बंदों से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये तवक्कुल हमें अल्लाह को चाहिए निजी जिंदगी में भी, दफ्तरों में भी, घरों में भी, कारोबार में भी, मस्जिदों में भी, हर जगह ये वाला तवक्कुल अल्लाह को हमसे चाहिए कि तुमने काम पूरा करना है, नतीजा किस पे छोड़ना है? अल्लाह पे। गलत भी हो रहा है तो बस सही हो रहा है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? गलत भी हो रहा है तो सही हो रहा है बस, फिर सुकून भी मिलेगा, फिर सही भी होना शुरू हो जाएगा, वरना गलत ही होता रहेगा। और अगर आपने अल्लाह को राजी नहीं किया हुआ ना, फिर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि अगर सही भी हो रहा है तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। ये आपकी खुशफहमी है कि सही हो रहा है? ये आपकी खुश। देखो, जब किसी दुश्मन को आपने बुलाया, आपके दुश्मन ने आपको बुलाया, आपको नहीं पता था कि ये मेरा दुश्मन है, उस वक्त आपको मालूम नहीं था। लोग बता रहे हैं तुम्हारा दुश्मन है, आपको नहीं पता। आप कह रहे हो नहीं यार ये तो मेरा दोस्त है, उसने रसगुल्लों का डब्बा सामने लाके रख दिया, आपने 3 रसगुल्ले खा लिए। बाद में किसी ने साबित कर दिया कि ये कौन था? आपका दुश्मन। आप फौरन उल्टी की गोलियां खाओगे, यार ये रसगुल्ले निकालो, ये इतना बड़ा दुश्मन है, ये तो मुझे कत्ल करने के लिए तलाश कर रहा था। आपको उन रसगुल्लों से बू आना शुरू हो जाएगी, खौफ आना शुरू हो जाएगा। जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, गुनाह करने के बाद अगर उनको इज्जतें मिलें, पैसे मिलें, गुनाह भी हो रहे हैं फिर भी सब कुछ मिल रहा है, वो उस पैसे से, इज्जत से कभी खुश नहीं होते। कहते हैं अल्लाह कोई मुझे बड़ी तबाही में डालना चाह रहा है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन को दावत दी है तो फिरौन की तरक्की का ग्राफ कम के बजाय और ऊपर जाना शुरू, और बनी इसराइल पर जुल्म का ग्राफ वो भी ऊपर जाना शुरू, यानी वो और तनज़्ज़ुल की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तसल्लियां दे रहे हैं कि सब्र करो, अल्लाह तुम्हें हुकूमत देगा। इन्नल अर्दा लिल्लाही, देखो जमीन अल्लाह की है, यरिसुहा मन यशा यूरिसुहा मन यशा, इन्नल अर्दा लिल्लाही यरिसुहा मन यशा, जिसको चाहता है वारिस बनाता है। तो ये तवक्कुल अल्लाह हमसे चाहते हैं। बात, मेरा बयान शुरू कहां से हुआ था? ये कहां चला गया बयान? अच्छा, फिर आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम को देखो ना, फिर अल्लाह ने हजरत मूसा की मदद आ गई और अल्लाह ने कहा कि बनी इसराइल से कहें कि मिस्र से निकल जाए। अब थोड़ा बनी इसराइल को सुकून मिला, भाई अब इंतजाम हो गया, अब हम निकल के कहीं जाएंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन यहां फिर कामयाबी में नाकामी। इधर निकले, फिरौन को पता चल गया। अब बनी इसराइल कह सकते थे कि ये ले भाई, अल्लाह तू कैसी दुआएं कबूल कर रही है? ये तो समझ में आने वाली बात है नहीं। थोड़ी सी राहत मिली थी, थोड़ा सुकून मिला, अब दोबारा। और फिर ऐसा फिरौन को पता चला, रातों रात उसने अपने पूरे मिस्रियों को निकाला है और बनी इसराइल के पीछे चलाया, और बनी इसराइल आगे आगे और फिरौन का लश्कर पीछे पीछे। शायद थोड़ी सी उम्मीद थी, 1% चांस था बनी इसराइल को ये ख्याल हो कि हमारी स्पीड फिरौन की स्पीड से क्या है, ज्यादा तेज है। शायद अल्लाह इस तरह से बचाना चाहता हो कि हमारी स्पीड बढ़ा दे, लेकिन आगे क्या है? रास्ता बुला दिया। वही हुआ जो कोई तूर पे हुआ था, रास्ता अल्लाह ने बुला दिया। आगे पानी है। अब बनी इसराइल ने कहा मूसा इन्ना लमुदरकून, पकड़े गए। असल में कहना चाह रहे थे मरवा दिया, पहले तो कम से कम कुछ तो जिंदगी खाने को रोट, अब तो ये पकड़ के ऐसा मारेगा। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? कल्ला, हरगिज़, इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है? रब। हजरत मूसा ने यहां ये नहीं कहा हम सब के साथ रब है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हजरत अबू बकर थे, दुश्मन ने घेरा गार में, तो आपने अबू बकर को फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, हम हमारे साथ कौन है? अल्लाह है, मेरे साथ भी है, तुम्हारी भी मदद करेगा। इधर मूसा अलैहिस्सलाम को जब बनी इसराइल ने कहा फंस गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा हमारे साथ रब है, कहा मेरे साथ कौन है? रब। उलमा ने नुक्ता लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था कि ये कौम बचेगी, क्योंकि देख रही है कि इतने मोजज़े देख लिए, अल्लाह हर मुश्किल से निकालता है, तो अब भी निकालेगा, तवक्कुल करो। अब भी क्या कह रहे हैं? मारे गए। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को डर ये था कि अल्लाह ने तो बचाने के वादे किए हैं, लेकिन इनकी हमाकतों की वजह से कहीं अल्लाह ऐसा ना हो कि इनको यही खत्म कर दे। तो कह रहे हैं मुझे अल्लाह बचाएगा, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। लेकिन अल्लाह ने बचाया, और जाहिर अल्लाह ने इसलिए बचाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए रखा हुआ था ना। वो जैसे वो गवाह मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे कोही तूर पे, बनी इसराइलियों ने कहा था हम जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख लें, तौरात उतरते हुए ना देख लें, हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो 70 आदमी मूसा अलैहिस्सलाम गवाह के तौर पे ले गए। तो उन गवाहों ने जब तौरात अपनी आंखों से देख ली तो कहने लगे हम अल्लाह को भी देखेंगे। हजरत मूसा को गुस्सा आया, अल्लाह का भी गजब आया, अल्लाह ने उन 70 के 70 को मौत दे दी। कितने नालायक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जो गवाह थे उनका तो सबका इन्ना लिल्लाह हो गया है, मेरी कौम तो कहेगी कि ये तो गवाही मरवा के आ गए भाई, ये तो और मुझे। फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया, उन 70 को अल्लाह ने
موسیٰ علیہ السلام, کس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں, تو چلو ان کو عذاب میں مار دیا, دوبارہ زندہ کرو, ٹھیک ہے نا, چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی, پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے, یہ تورات ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی, ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی ہیں, جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں, ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے, میں کیوں پالوں. بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی, میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا. میں اپنا پیسہ ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. آئی ایم مین آف منی, اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں, میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر جیب میں پیسہ آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو, وہ بیٹھے وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے, وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ ساس پہ خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا, یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخی تھا, غریب ہو گیا. تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے, کہہ رہے بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی, تو اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں, اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی, اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتے ہیں. اور جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے, کیلکولیشن, ٹینشن, اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, اتنی دولتیں, اور پھر میرے یعنی واقعات آتے ہیں نا, یار تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات, تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا. 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا, پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے, دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو, رات کھانا بھی کھا رہے ہو, تو ہٹے کٹے فٹ فاٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں, ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا, بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے, کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے, ہمارا اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا, بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں, اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا, اب ٹینشن ہو رہی ہے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, بیگم صاحب کو بتا دیں بیگم صاحب اب میں یہ کھلا سکتا ہوں, آپ نے رہنا ہے رہیں, نہیں تو پتلی گلی سے. بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا, رسک کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں بھائی, مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا, پھر تانے بھی بنتے ہیں, پھر خلا بھی بنتا ہے, پھر طلاق بھی بنتی ہے, پھر چترول بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے, تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا ہے تو ہم بھی فاقہ, آج پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں, تو یہ تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا, میں بھی کھا لوں گا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا, گھر میں تو میں فاقوں میں رکھا ہوتا, پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی, بچے کہیں گے ایسے ہوگا, تو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا, بھی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر ہے ہی نہیں, یہ جملہ ہی غلط تھا, یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا, وی بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر. وہ بھی کہتی ہے, وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے, خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لیے بنے ہیں. تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بناتا ہے, لیکن میں اللہ کے لیے بنا ہوں, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو, ٹینشن صرف آخرت کی رکھو, اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے سر کے بال ختم ہو چکے ہیں, ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے. جو کھلا دیا پلا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو, ورنہ آپ پتلی گلی سے جا سکتی. شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارا کرے گی, نہیں ہوگی تو چلی جائے گی, تو خوشی خوشی. لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانا دیں گے, ابے تو بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. 100 سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گندی گالیاں پڑا کرتی تھیں, گالیاں دینے والے بھی قبروں میں, اور جن کو دی جا رہی تھی وہ بھی کہاں. نہ عزت کرنے والا رہے گا, نہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ رہے گا, نہ ذلیل کرنے والا رہے گا, نہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ رہے گا. سب تھوڑے دنوں کی کہانی, ختم, فنش. نئی نسل آئے گی, اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا, اور فرشتے فائلیں لپیٹ کے چلے جائیں گے. آخرت میں پتہ چلے گا کون عزت دار تھا اور کون ناکام تھا, یہ آخرت میں پتہ چلے گا. تو فیملی میٹر میں بھی نا وہ دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے. جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے رزق بڑھانا بھائی, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے بس میں اس میں سستی نہ کرو. آپ بڑھ جائے ٹھیک ہے, نہیں بڑھے بھائی اسی پہ ہم خوش ہیں یار, اللہ اسی پہ راضی ہے بس, ٹھیک کوئی بات نہیں. گولے گنڈے بیچیں گے ہم تھوڑے دنوں میں, کوئی مسئلہ نہیں. دمبوں کا کاروبار کریں گے. تو بیگم کو بھی بتانا, میرڈ آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باپ سے تانے مل رہے ہیں, کماتا کیوں نہیں ہے. ماں سے تانے مل, اماں کو بتا دو اماں میرے بس میں یہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کما سکتا, ایکچولی میں نہیں کما سکتا اس سے زیادہ, تو آپ مجھے رکھنا ہے رکھیں, نہیں تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں. گھر سے نکل کے جائے گا کہاں, فٹ پاتھ پہ سو جائے جا کے,
2-3 दिन नींद नहीं आएगी, फिर आना शुरू हो जाएगी। इतना खुदा की कसम मजा आएगा ना पैसे वापस क्योंकि मकसद आखिरत है, वही है ही नहीं। और फिर जो पैसा आएगा उसमें मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि आप जहनी तौर पर तैयार हो कि अल्लाह मेरी जरूरत सिर्फ 2 वक्त की रोटी है। अब जो अल्लाह बंगला देगा, गाड़ियां देगा, तो आदमी कहेगा अल्लाह मैं ना इसका मुस्तहिक हूं, ना मुझे जरूरत है, तो खिलाया जा रहा है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे पास आके कहते हैं हजरत समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, हम तो ना नेक हैं इतने, और ना जनाब हमने कोई इतनी मेहनत की है, क्या करें? मैं कहता हूं शुक्र अदा करो भाई अल्लाह का, और क्या करो, और नेक बनने की भी कोशिश करो, अगर नहीं हो तो, है ना, शुक्र अदा करो अल्लाह का। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे भी हैं, जितना मर्जी कमा लो, हाय पैसे ही नहीं है, हाय खर्चे नहीं हो रहे, हाय ये नहीं हो रहा, हाय वो नहीं हो रहा, तो हाय 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 में एक दिन जनाजा उठेगा और बिल आखिर कब्र में बच्चे फेंक के आ जाएंगे, और फिर भूल जाते हैं। 2-4 दिन बाद बच्चे याद नहीं रखते, तो महल्ले वाले कहां से याद रखेंगे भाई? और याद रख भी लेंगे तो आपको उसे याद रखने का फायदा क्या है? तो असल हदफ क्या है? आखिरत। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि दीनदारी का जो दर्जा अल्लाह हम सबसे चाहते हैं ना, वो ये है कि अल्लाह की रिजा में अपने आप को इंसान फना कर दे। बस जैसा अल्लाह चाह रहा है वैसा ही होगा। अल्लाह चाह रहा है आपको गरीब रखना, मैं इस गुर्बत पे राजी हूँ। अल्लाह चाह रहा है अमीर रखना, मैं अमीरी पे। हजरत हसन बड़े मालदार थे, बहुत दौलत थी, तो किसी ने उनसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गरीब थे, आपके नाना, आपके पास इतनी दौलत। उन्होंने कहा अल्लाह अगर दौलत चाह रहा है तो मैं इस पे राजी हूँ, ठीक है ना। बाज लोग खाम में तकल्लुफ करते हैं ना, एक्चुअली मेरे पास इतना पैसा आ गया, इतनी टेंशन है मुझे, मैं तो गुर्बत की जिंदगी चाह, लेकिन क्या करूं, लोग हदिये दे के चले जाते हैं, तो बिल आखिर मुझे निहारी मगज डाल के खानी पड़ जाती है। आई बात समझे? बाज लोग बुजुर्ग होते हैं, खा बहुत अच्छा रहे होते हैं, जब नेक लोग होते हैं, खा बहुत अच्छा, गाड़ियां बहुत अच्छी, तो जब लोग कहते हैं कि आप इतनी लग्जरी लाइफ स्टाइल, एक्चुअली वो क्या करें यार, मजबूरी है। भाई बोलो है ना, अल्लाह का फजल है यार। जब अल्लाह अच्छी गाड़ी दे रहा है, अच्छा लग्जरी लाइफ स्टाइल, तो तेरे को तकलीफ क्यों हो रही है? मैं निहारी अपने खर्चे पे खा रहा हूं ना, कल मैंने निहारी खाई है, मगज निहारी इसलिए मुझे याद है, हकीकत है। तो अपने खर्चे पे खा रहा हूं ना मैं। अच्छा मैंने तो अपने खर्चे पे ही नीयत थी, लेकिन वो उसने पैसे लिए नहीं। वो कहेगा अपने खर्चे पे नहीं खाई मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं करो, बयान सब सुन रहे होते हैं ना, लेकिन मेरी नीयत अल्लाह की कसम अपने खर्चे पे ही थी। वो उस बंदा जानने वाला निकला, उसने लिए नहीं पैसे, तो इस पे भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं ले रहा, एक बंदा मौलवी को फ्री में खिला रहा है, तो अल्लाह खिला रहा है इसका मतलब है, तो आपको इस पे भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर चीज पे टेंशन उठा रहे हैं लोग सही है ना। तो ना दूसरे की दौलत देख के चलो, ये समझो कि ये दुनिया दारे फानी है। ये जो लैंड क्रूजर में घूम रहा है, थोड़े दिन ये भी कब्रिस्तान, कब्र के पेट में होगा, और जो फुटपाथ पे सो रहा है वो भी बिलाखिर कब्र के पेट में। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्कीनी में जिंदगी गुजर गई, कामयाब हो गए। फिरौन ने दौलत हुकूमत में जिंदगी गुजारी, बर्बाद हो गया वो। तो असल बात अल्लाह को हदफ बनाए इंसान, समझ रहे हो? इससे सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलता है? सुकून, इत्मीनान। डिप्रेशन से, स्ट्रेस से आदमी बच जाता है, सुकून की जिंदगी गुजरती है। मैंने दुनियादारों के साथ भी टाइम गुजारा है, अल्लाह वालों के साथ भी। जो बड़ा फर्क मुझे दोनों की जिंदगियों में नजर आया है, वो सुकून का नजर आया है। अहलुल्लाह की जिंदगी में ऐसा सुकून होता है, उनके चेहरे से पता चल रहा होता है सुकून में है ये। और ये जो दीनदारों की तबीयत में मिजा होता है ना, ये भी सुकून की वजह से होता है, समझते हो? जो भी बुजुर्ग लोग हमने देखे, उनकी मिजा की हिस्स बहुत तेज देखी है, ये सुकून की वजह से होता है ना। जब आदमी टेंशन में होता है तो उसको लतीफा सुना, आदमी कहता है मैं तो साला मैं बीवी भाग गई है, तो लतीफा सुना रहा है मेरे सामने बैठ के सही बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि जो खुश हो वो दीनदार भी है, ये जरूरी नहीं है। तो लेकिन एक उसूल आम तौर पर ऐसा होता है कि दीनदारों को अल्लाह ने सुकून में रखा हुआ है, और बेदीन लोग सब कुछ हो के भी चेहरों से लग रहा होता है यार ये सुकून में नहीं है, ये हुरलाई में जिंदगी गुजर रही है। हवस लालच, उधर से न छोड़ो उधर से न छोड़ो, टेंशन, इतना कमा कमा के भी टेंशन के छिन ना जाए, फिर छिन ना जाए, जाया ना हो जाए। तो जब अल्लाह के हाथ में खजाने हैं तो भाई अल्लाह देगा, ठीक है, अल्लाह नहीं देगा तो अब क्या, अल्लाह से थोड़ी लड़ सकते हैं, मांगते रहेंगे अल्लाह से। हम अबदियत का तकाजा ये है कि आदमी अल्लाह के सामने फंटर बनने की कोशिश ना करे। ये नहीं कहे कि अल्लाह तेरी मर्जी, तू मुझे दे, नहीं दे मैं तो बस गुजारा नहीं। भाई अल्लाह के सामने अल्लाह मैं मोहताज हूं, मेरे अंदर टेंशनों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह के सामने फंटरगिरी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह मैं मोहताज हूं, मुझे सेहत भी चाहिए, मुझे नेक बीवी भी चाहिए, मुझे सेहतमंद औलाद भी चाहिए, मुझे इज्जत भी चाहिए, और रिस्क में कुशादगी भी चाहिए। वो जो गुर्बत के जरिए तू आजमाता है अल्लाह, वो वसीम भाई को आजमा ले, मुझे छोड़ दे सही है, नाम ना लो लेकिन फरिश्ते समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है। तो अल्लाह मुझे तो कुशादगी, तो अल्लाह से मांगना यही चाहिए, समझ रहे हो? यही मांगनी चाहिए। एक सहाबी को जब पता चला ना सबर की इतनी फजीलत है, तो वो दुआ मांगने लगे, अल्लाह मुझे परेशानियों में डाल दे ताकि फिर मैं सबर करूं। आपने फरमाया ये दुआ मत मांगो, खुद नहीं मांगो अल्लाह से। तो अल्लाह के लिए तो भाई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे, बीमार थे, तो सोने की टिड्डियां गिरना शुरू हुई। जब सेहत मिली है ना उनको, तो सारी टिड्डियां जमा कर रहे हैं, गोल्ड। तो अल्लाह ने कहा अय्यूब मैंने तुझे मुस्तगनी नहीं कर दिया, इतनी दौलत दे दी, अब मैं आसमान से टिड्डियां बरसा रहा हूं तो जमा कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं हूं,
تو جتنا دے گا میں تو لوں گا, آنے دو بھائی. یہ ایسے ہی جیسے ابا نے آپ کو بہت پیسے دیے, ایک دن ابا نے آپ کو کہا چلو بیٹا میں تمہیں گولا گنڈا کھلاتا ہوں. ابا ایک گلے گنڈے غریب لوگ کھاتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا کو غصہ آئے گا نا, ابا کہے گا تو ہے بہت بڑا فنٹر ہے, ہمیں پتا ہے تو سیٹ کا بیٹا ہے, جب میں تجھے دے رہا ہوں نا تو عزت کے ساتھ لے لیتا. گلا خراب تھا نہیں کھاتا, کسی اور کو کھلا دیتا, لے لیتا آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی محتاج ہے نا اللہ کے, تو اللہ ہمیں تو سکون کی زندگی چاہیے, ہمارے گناہوں کی سزا نہ ہمیں دنیا میں چاہیے نہ ہمیں آخرت میں چاہیے, ہمیں تو بس معافی چاہیے. یہ اللہ سے مانگو تو اللہ کرے گا بھی انشاءاللہ. ایسے ہی بہت کم اللہ آزماتا ہے, بہت کم لوگوں کو, اور ہمیں تو آزمائش کی طاقت ہی نہیں ہے. بس اللہ سے, اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو, معاف کر دے اللہ, نہ دنیا میں انتقام لے نہ ہم سے آخرت میں. تو ہمیں بس معاف